محترم حضرات، اب ہم نشست اول کا بلا کسی تاخیر و تمہید کے آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے خطبہ استقبالیہ کے لیے مجلس علمی جموں و کشمیر کے مؤسس اور امام و خطیب جامعہ حاضہ، اس سے میری مراد محترم المقام قابل صد احترام الحاج عاصی غلام نبی وانی صاحب ہیں۔ موصوف ہمارے اس مجلس علمی جموں و کشمیر کے روح رواں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری شکلیں جو ہمارے سامنے ہیں، یہ انہی کی خدمات اور انہی کی محنت کا ثمرہ ہے۔ موصوف کی علمی خدمات عیاں اور بیاں ہیں۔ موصوف تقریباً 1.5 درجن کتابوں کے مصنف ہیں، اور موصوف مدرسہ اسلامیہ عربیہ دارالعلوم شیری کے مؤسسین میں سے ہیں۔ موصوف مجلس علمی جموں و کشمیر کی خدمات اپنے ذاتی خرچے سے کر رہے ہیں، للہ فی اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ موصوف کی ان ساری محنتوں کو قبول فرمائے اور مزید ترقیات سے نوازے۔ اب میں موصوف کو خطبہ استقبالیہ کے لیے مدعو کر رہا ہوں، وہ آئیں، تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ خطبہ استقبالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج مورخہ 1 نومبر 2020 عیسوی کو شیری جامعہ مسجد قدیم میں ہم یہ سیمینار اللہ کی توفیق سے منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع فتنوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور امت کے لیے لائحہ عمل ہے۔ فتنوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور امت کے لیے لائحہ عمل ہے۔ یہ مجلس علمی جموں و کشمیر کا تیسرا سیمینار ہے۔ پہلا سیمینار سال 2013 میں مدرسہ سراج العلوم سری نگر میں منعقد ہوا تھا۔ دوسرا سیمینار لون شاپنگ کمپلیکس بارہمولہ میں منعقد ہوا تھا، اور اب یہ تیسرا سیمینار جامعہ مسجد شیری میں منعقد ہو رہا ہے۔ آج کے اس سیمینار کا موضوع موجودہ حالات کے تناظر میں حضرات علماء کرام کی خواہش پر زیر بحث عنوان کے تحت منعقد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے وادی کے مقتدر علماء کرام اور دانشور حضرات کو دعوت دی ہے، اور تشریف لانے والے علماء کرام اور دانشور حضرات کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی ذاتی مصروفیات میں سے یہ وقت نکالا یا اپنی ذاتی مشغولیتوں کو اس ایک دن کے لیے بالکل ہی نظر انداز کر کے دعوت دین کے اس مطالبہ پر لبیک کہا۔ آج کے موضوع کا تعلق پوری امت مسلمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاں ہر معاملہ میں رہبری فرمائی ہے، وہاں آنے والے فتنوں سے بھی امت کو پوری طرح آگاہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام بندوں کو اس دنیا میں آزمانے کے لیے لایا ہے، اور آزمائش کی اس دنیا میں مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن گواہ ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ ہر دور میں ہر پیغمبر کو سخت قسم کی آزمائشوں میں ڈالا گیا۔ پھر اس پیغمبر کے امت کو
کو بھی مختلف طریقوں سے آزمایا گیا۔ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بندوں پر اس لیے نہیں آتی ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے، اور اس سے پہلے اللہ بے خبر تھا، بلکہ اس لیے آتی ہے تاکہ بندہ پر واضح ہو جائے کہ ایک آزادانہ ماحول میں اس کی کارکردگی کیا رہی اور آزادانہ ماحول کی اس کارکردگی میں اس کا رویہ کیا رہا، اور اس طرح اس پر حجت قائم ہو جائے کہ وہ کس قسم کے جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ اس سے معلوم ہو جائے کہ اس پر کوئی جبر و دباؤ نہیں تھا، بلکہ اس نے اس دنیا میں جو راستہ اختیار کیا وہ پوری آزادی اور اپنی قوت ارادی سے اختیار کیا۔ اگر اس نے اس آزادی کا صحیح استعمال کیا تو انعام و اکرام کا مستحق ٹھہرے گا، اور اگر غلط استعمال کیا تو سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس سے پیشگی طور سے بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر کس قسم کے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں اور ان فتنوں سے بچاؤ کا صحیح اور درست طریقہ کون سا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ہمارا زمانہ آخری زمانہ ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ جس کے نزول کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے، وہ کوئی پیدا ہونے والا نیا نبی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ البتہ اللہ نے اپنی کئی مصلحتوں کے تحت اب تک ان کو موت نہیں دی ہے، بلکہ بچا کر اور آسمان پر اٹھا کر موجود رکھا ہے، اور ان کی طبعی موت بھی اسی دنیا میں واقع ہونے والی ہے۔ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے اور موت دے سکتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے، اور پھر تمام انسانوں کو جنت یا جہنم میں ہمیشہ کی زندگی عطا کر سکتا ہے، وہ اگر ایک ایسا واقعہ معرض وجود میں لائے جس کی تصدیق احادیث سے بھی ہوتی ہے اور قرآن بھی اس واقعے کی طرف مشیر ہے، تو اس میں اچنبھے کی کون سی بات ہے؟ اسی طرح اگر وہ ایک ایسے مہدی کو وجود بخشے جو سابقہ انبیاء کی طرح دین کی تجدید کرے، تو یہ واقعہ بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کوئی خلاف عقل واقعہ نہیں ہے۔ جو لوگ انبیاء کرام کے معجزات اور صحابہ اور اولیاء کرام کی کرامات کو مانتے ہیں، جس کی تصدیق قرآن سے بھی ہوتی ہے، ان کے لیے ان پیش آنے والے واقعات میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا اور پھر تمام منکروں کا ہلاک ہو جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا سلامت بن جانا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص سے حضرت یعقوب کی ظاہری بینائی کا دوبارہ لوٹ کر آنا، حضرت موسیٰ کے لیے دریا کے اندر 12 راستوں کا بن جانا جب کسی صاحب ایمان کے لیے تردد کا باعث نہیں بن سکتا، اور پھر اس کے ایمان بالغیب پر سے پردہ نہیں اٹھا سکتا، تو حضرت عیسیٰ کے لیے آسمان سے دوبارہ نزول کرنا، یا امام مہدی کے لیے کسی جھاڑی کے پیچھے سے آواز کا ظاہر ہونا کہ اس جھاڑی کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا ہے، کوئی تعجب خیز واقعہ نہیں دکھائی دیتا۔
صرف اسباب کے پردوں میں ہی تمام امور کا ظاہر ہو جانا کئی کم فہم لوگوں کے لیے تسکین کا باعث تو بن سکتا ہے، لیکن کبھی ایمان والوں کے لیے بلا اسباب یا خلاف اسباب کوئی واقعہ ظاہر ہو جانا اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے، بلکہ ان کا نہ ہونا خلاف قدرت ہے۔ نبیوں کے معجزات نے ثابت کر کے دیا ہے کہ داعیان دین کے ذریعے سے جو خلاف عقل واقعات، معجزوں اور کرامتوں کے ذریعے انسانیت مشاہدہ کرائی گئی، اس سے ایمان بالغیب کی آزمائش اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ایسے خلافی اسباب واقعات رونما ہوں گے تو پھر یہ دنیا انسانوں کے لیے آزمائش یعنی ٹیسٹ کی جگہ نہیں رہے گی، لیکن سنی مسلمانوں کا یقین ہے کہ ایسے واقعات کا رونما ہو جانا ان کے ایمان کی تکمیل میں معاون و مددگار ہیں اور مخالف اور ضرر رساں نہیں ہیں۔ ایک مومن ضعیف تر حدیث کے سامنے بھی اپنی عقل کو قربان کرتا ہے۔ ہاں، اگر احادیث میں کہیں پر کوئی ظاہری اختلاف نظر آئے تو چھان بین کر کے کبھی حدیث اس کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن جہاں کسی ضعیف حدیث کے خلاف کوئی کبھی حدیث مشاہد نہیں ہو سکتی ہے، وہاں اپنی رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے قربان کرنا ہمارے اسلاف کا شیوا رہا ہے۔ انہی امور کی وضاحت کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ میں پھر اس کا عنوان عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فتنوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور امت کے لیے لاہیہ عمل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔